الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم۔ ممبر شریف پر تشریف فرما ذوی الاحترام علماء کرام مداحان نبی، مجمع میں بیٹھے محترم سامعین، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں تک آواز جا رہی ہے؟ سبوں سے ادب کے ساتھ میری گزارش ہے کہ جو جہاں ہیں تھوڑی دیر اسی جگہ پر اطمینان و ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ چند لمحے کی گفتگو مجھ سے بھی آپ سماعت کر لیں۔ مجھ سے پیشتر اچھی گفتگو، اچھے کلام آپ نے سماعت فرمایا ہے، تھوڑی دیر کی گفتگو مجھ سے بھی سماعت کر لیں۔ حضرات محترم، میری عادت نہیں ہے کہ تقریر سے پہلے نعت پڑھوں، لیکن میرے کچھ احباب کا حکم ہے، میں ان کے حکم کی بجا آوری کے لیے نعت پاک کے 2-3 شعر آپ سماعت کر لیں۔ مسند نشین عالم امکان تم ہی تو ہو، یہ رسول کی نعت ہے، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اور شعر سننا سمجھنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ سمجھیں کہ یہ نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، یہ کلام بہت اچھا ہے۔ اور تحت لفظ میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ کلام اختر شیرانی کا لکھا ہوا ہے۔ اختر شیرانی یہ غزل کی دنیا کا شاعر تھا، غزل کا شعر لکھا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا۔ اس کی ایک بری عادت بھی تھی کہ وہ شراب بھی پیا کرتا تھا، مشاعرہ پڑھتا، شراب پیتا۔ کتابوں میں بات ملتی ہے، کچھ معتبر عالم دین سے میں نے سنا ہے کہ جب وہ اسٹیج پر جاتا تو شراب کی بوتل ساتھ میں لے کے جاتا تھا، جب ضرورت پڑتی تھی یا جب وہ احساس کرتا تو وہ شراب پی لیا کرتا تھا اسٹیج پر۔ اس کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک اسٹیج پر کسی مشاعرے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تو برجستہ اس نے مائک پر اعلان کیا کہ آج تم جس کا بھی نام لوگے اس کی مخالفت میں شعر پڑھوں گا۔ اختر شیرانی نے یہ اعلان کیا کہ تم جس کا بھی نام لوگے اس کی مخالفت میں شعر پڑھوں گا۔ مجمع کی طرف سے نام کی آواز آنے لگی۔ اختر شیرانی اس آواز کی طرف متوجہ ہوتا اور شعر پڑھنے لگتا۔ اسٹیج پر بیٹھا ایک بدتمیز اس نے پیچھے سے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختر شیرانی نے کہا تھا کہ تم جس کا بھی نام لوگے اس کی مخالفت میں شعر پڑھوں گا۔ اسٹیج پر بیٹھا ایک انسان وہ کہتا ہے محمد، یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شعر پڑھوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، لیکن آپ سمجھدار ہیں، سمجھیے۔
اختر شیرانی نے اس کو گھوم کر دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن مجمع سے کسی نام کی آواز آئی، وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوا اور شعر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہہ دیا محمد۔ اختر شیرانی گھوم کر اس کو دیکھا اور کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجمع سے پھر ایک نام کی آواز آئی، وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوا اور شعر پڑھنے لگا۔ تیسری مرتبہ پھر اس شخص نے کہہ دیا محمد۔ اختر شیرانی نے اپنی شیروانی کے جیب سے شراب کی بوتل نکالی اور مائک پر توڑا اور جا کر اس کمینے کے پیٹ میں گھسا دیا اور کہتا ہے کہ اختر شیرانی شراب پیتا ہے، نشے میں رہتا ہے، مگر اتنا نشے میں نہیں رہتا ہے کہ اپنے محمد کو نہ پہچان سکے۔ اسی دیوان شاعر کا لکھا ہوا یہ کلام ہے، آپ سماعت کر لیں۔ مسند نشین عالم امکان تم ہی تو ہو، مسند نشین عالم امکان تم ہی تو ہو، اس انجمن کی شمع فروزاں تم ہی تو ہو، اس انجمن کی شمع فروزاں تم ہی تو ہو۔ دنیا کی آرزویں فنا آشنا ہے سب، دنیا کی آرزویں فنا آشنا ہے سب، جو روح زندگی ہے وہ ارماں تم ہی تو ہو، جو روح زندگی ہے وہ ارماں تم ہی تو ہو۔ دنیا کی آرزویں فنا آشنا ہے سب، جو روح زندگی ہے وہ ارماں تم ہی تو ہو۔ اور دنیا کی آرزویں فنا آشنا ہے سب، جو روح زندگی ہے وہ ارماں تم ہی تو ہو۔ اور تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں۔ بہت اچھا شعر، اس قبیل کا بہت اچھا شعر، بہت عمدہ شعر ہے۔ تم کیا ملے یا رسول اللہ، تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں۔ یہ جو ہم مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ وہ اگر اس دنیا میں نہیں آتے تو ہم مومن نہیں ہوتے، ہم ایمان والے نہیں ہوتے۔ اختر شیرانی کہتا ہے کہ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں۔ ایمان کی حد تو یہ ہے کہ ایمان تم ہی تو ہو، ایمان کی حد تو یہ ہے کہ ایمان تم ہی تو ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث العظم، سرزمین جمونیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ۔ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، ایمان کی حد تو یہ ہے کہ ایمان تم ہی تو ہو۔ اور مقدمے میں اختر شیرانی کہتا ہے کہ اختر کو بے نوائیے دنیا کی فکر کیا، اختر کو بے نوائیے دنیا کی فکر کیا، ساما ترازے بے سرو ساما تم ہی تو ہو، ساما ترازے بے سرو ساما تم ہی تو ہو، مسند نشین عالم امکان تم ہی تو ہو، اس انجمن کی شمع فروزاں تم ہی تو ہو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں آپ جملہ حضرات نے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کر لیں۔ اس بزم محبت کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، اللہ رب العزت ان کو ان کے حصوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات آپ بخوبی اس سے واقف ہوں گے۔ آپ اپنے علماء سے، خطبہ سے، امام سے اس ماہ مبین میں خطاب سماعت کیا ہے اور آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ چند باتیں سرکار غوث اعظم
کہ قول کے حوالے سے کہ سرکار غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے پیغام کیا دیا ہے، انہوں نے کہا کیا ہے، بس چند لمحے کی گفتگو آپ سماعت کر لیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے تناظر میں چند لمحے کی گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ یہ غوث اعظم یہ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کی ضرورت ہماری زندگی میں کیوں ہے اور کتنی ہے، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ سماعت کریں گے۔ اگر آپ لوگ بیٹھیں گے اطمینان و سکون کے ساتھ، تب پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ سرکار غوث اعظم کا ایک فرمان ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں لقمۃ فی بطن جائع لقمۃ فی بطن جائع خیر من بناء الف جامع۔ ہلو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی تمام تر نفلی عبادات کا جائزہ لیا، نفلی عبادات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہوں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے تمام تر نفلی عبادات کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نفلی عبادتوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اسی حوالے سے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 جامع مسجد بنانے سے افضل ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ایک لقمہ کہا ہے، 1 روپے میں 1 بسکٹ آ جاتی ہے۔ آپ کی حیثیت، آپ کی بساط، آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ آپ اسے 50 روپے کا یا 100 روپے کا کھانا کھلا کر اسے شکم سیر کر سکیں۔ سرکار غوث اعظم نے شکم سیر ہونے کے تعلق سے نہیں فرمایا، بس 1 لقمہ ڈالنا ہے، 1 روپے میں 1 بسکٹ آ جاتی ہے۔ کوئی یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش نہ کرے کہ میں اسے کھلانے کا حقدار نہیں ہوں، میں کھلا نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک شکم سیر ہونے کے لیے سرکار غوث اعظم نے نہیں فرمایا ہے، بلکہ 1 لقمہ اس کے پیٹ میں ڈالنا جو بھوکا ہے۔ کسی بھوکے کے پیٹ میں 1 لقمہ ڈالنا 1000 جامع مسجد بنانے سے افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں 1 لقمہ ڈالنا خانہ کعبہ پر غلاف لگانے سے بھی بہتر ہے۔ خانہ کعبہ پر غلاف لگتا ہے نا، کور لگتا ہے نا، جو حجاج کرام ہیں وہ جا کے دیکھے ہیں اور علماء جانتے ہیں، خانہ کعبہ پر غلاف لگتا ہے، سال میں 2 مرتبہ اس کی تبدیلی ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں 1 لقمہ ڈالنا خانہ کعبہ پر غلاف لگانے سے بھی بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کہ حق و باطل کے درمیان اگر جنگ لڑی جا رہی ہو، اس جنگ میں ننگی تلوار لے کر جنگ لڑنے سے بھی بہتر ہے 1 لقمہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ڈالنا۔ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام تر نفلی عبادات کا جائزہ لیا، اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ اگر سماج میں، سوسائٹی میں، اپنے محلے میں کوئی گرا پڑا بھوکا ننگا انسان ہو تو اس کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے، اس کی ضرورتیں پوری کی جائے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے، اس پر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ جب تم کسی بڑے عالم سے ملاقات کرو، جب تم کسی بڑے عالم سے ملاقات کرو تو اس کا ادب کرو، اس کا لحاظ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم میں تم سے بڑا ہے نا، وہی وجہ کر اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اور جب تم کسی چھوٹے عالم سے ملاقات کرو، کم پڑھے لکھے مولوی سے ملاقات کرو، اس کا بھی احترام کرو، اس کا بھی ادب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس نالج کم ہے، تو میدان قیامت میں اس سے حساب و کتاب بھی کم لیا جائے گا، اس لحاظ سے اس کا ادب کرو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں سے ملاقات کرو، کوئی تم سے عمر میں بڑا ہے، اس سے ملاقات کرو تو اس کا ادب کرو، اس کا لحاظ کرو۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ وہ عمر میں بڑا ہے، دوسرا یہ کہ اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اس نیت سے اس کا ادب کرو، اس کا لحاظ کرو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی چھوٹے سے ملاقات کرو، اپنی عمر کے سے چھوٹا ہو، اس سے ملاقات کرو تو اس کا بھی ادب کرو، اس کا بھی احترام کرو۔ کیوں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہوں گے، اور میدان قیامت میں اس سے حساب و کتاب بھی کم ہوگا۔ یہ نظریہ، یہ فکر سرکار غوث اعظم نے کیوں دیا ہے؟ وہ اس لیے دیا ہے کہ اگر ہمارے اندر تکبر ہو، بڑے ہونے کا، بڑے عالم بننے کا انانیت ہو، تو یہ ہمارے دل سے نکل جائے۔ اس لیے کہ تمام تر گناہوں کی جڑ یہ انانیت ہے، بغض و حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، اور ہمارے دل میں جو کینہ ہے اس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر بیماریاں موجود ہوتی ہے، تمام تر بیماریاں جنم لیتی ہیں، تمام تر خرافات، تمام تر گناہ اس سے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے سرکار غوث اعظم کے اس فرمان پر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں ایک بات سرایت کر جاتی ہے کہ جو ہم سے چھوٹا ہے ہم اس کو سلام نہیں کریں گے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ چھوٹا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ہم کو سلام کرے۔ یہ سلام کا رواج لایا کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی تھا لیکن طریقہ الگ تھا، لیکن جو آج ہم سلام کر رہے ہیں وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ اور نبی کائنات اس دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی افضل و اعلیٰ ذات ہے تو وہ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب نبی کائنات گلیوں میں چلا کرتے تھے، مکہ کی گلی میں، مدینہ کی گلی میں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑا اسٹیٹس ہے ہمارا؟ نبی سے بڑا اسٹیٹس ہے؟ نبی سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے؟ نبی ہو کر، باعث تخلیق کائنات ہو کر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے ہیں۔ ہم اس فراق میں رہتے ہیں کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے تو وہ ہم کو سلام کرے، بیوی ہے تو وہ ہم کو سلام کرے، بیٹا ہے تو بیٹا ہم کو سلام کرے۔ یہ فکر ہماری ہو گئی ہے۔ ایک روایت یہاں پہ ملتی ہے کہ صحابہ کرام جب گھر سے نکلتے تو یہ ارادہ لے کر نکلتے کہ آج میں پہلے رسول اللہ کو سلام کروں گا۔ جو ہی وہ نبی کے قریب پہنچتے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے، تو وہ یہ ارادہ کر ہی رہتے کہ اب میں سلام کروں گا، اب میں سلام کروں گا، تب تک نبی سلام کر دیا کرتے۔ یہ نبوی طریقہ ہے جس کو ہم اور آپ فالو نہیں کرتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اگر عمل کر لیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔
نبی فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت اور اتحاد قائم نہ کرے، اور اتحاد و اتفاق، محبت و انسیت اسی وقت قائم ہوگی جب لوگ آپس میں سلام کرنے لگیں گے۔ آپ اس کو اس طرف سے بھی لیں کہ آپ آپس میں سلام کریں گے تو اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے گا۔ جب اتحاد و اتفاق اور محبت و انسیت قائم ہو جائے گی تو آپ پکے مومن ہو جائیں گے، اور جب آپ مومن ہو جائیں گے، ایمان آپ کے اندر داخل ہو جائے گا تو آپ جنتی ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے کہ اپنے سے بڑوں کا بھی ادب کرو، اپنے سے چھوٹوں کا بھی ادب کرو، جو بڑا عالم ہے اس کا بھی ادب کرو، جو چھوٹا عالم ہے اس کا بھی ادب کرو۔ ان چھوٹی چیزوں پر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دل میں جو قدورت ہے، جو نفرت ہے، وہ ہمارے دل سے نکل جائے، اور جب یہ ساری برائیاں ہمارے دل سے نکل جائیں گی تو دنیا اور آخرت ہماری تابناک ہو جائے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے تناظر میں چند لمحے کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے ربنا ظلمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اب یہاں سے آپ سماعت کریں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی ضرورت ہماری زندگی میں کیوں ہے۔ ہم لوگ اپنے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں نا۔ آپ کے بازو میں حضرت منگن شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت محبت شاہ علیہ داد شاہ ہیں، آپ جاتے ہیں بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، ان سے عقیدت اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اور یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اسے نہیں مانتے ہیں، نہیں مانے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اولیاء اللہ کے تعلق سے، ان کی عقیدت کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس چند لمحے گفتگو آپ سماعت کر لیں، ایک دو آیت آپ سن لیں۔ باتیں بہت ساری ہیں اور آیتیں بہت ساری ہیں۔ رب فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اور اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کر لیں۔ اس دعا کو یہ رب العالمین سکھا رہا ہے کہ میرے بندو مجھ سے اپنی دعاؤں میں یہ مانگا کرو۔ جی، اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کرنا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جو پڑھتے ہیں وہ اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کر لیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہاں پر رک کر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آدمی گنہگار ہے، جو بندہ گنہگار ہے، اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا فضل فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے، تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ اگر اللہ نے یہ دعا قبول کر لی کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا نا۔ تو یہ آیت کسی جگہ مکمل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، مولا ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی دے دے، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہماری خطاؤں کا کفارہ بھی دے دے۔ کفارہ کیا چیز ہے؟ ایک یہ ہے کہ نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہیں، اللہ نے اس گناہوں کو مٹا دیا۔ اور کفارہ کیا چیز ہے؟ جہاں جہاں نامہ اعمال میں گناہ لکھے تھے اللہ نے فضل فرماتے ہوئے اس گناہ کو مٹا دیا اور اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ ڈالی، یہ ہے گناہوں کا کفارہ۔ جہاں جہاں نامہ اعمال میں گناہ لکھے تھے اللہ نے فضل فرمایا، گناہ کو مٹا دیا، اور اس کی جگہ پر اس گناہوں کی تعداد کے مقدار اللہ نے نیکیاں لکھ دی، یہ ہے گناہوں کا کفارہ۔ اب آپ بتائیے کہ گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، گناہوں کا کفارہ بھی اللہ نے دے دیا، تو بندہ کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟
ہو گیا نا؟ اب وہ جنت میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ آیت یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، آگے اور اللہ فرماتا ہے، اس جگہ ایک آیت اور میں پڑھتا ہوں، کیا تھا؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ نیک کام میں عمل صالح میں گزار دے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو مٹا کر اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اگر آپ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، معصیت کار ہیں، کون بندہ گناہ نہیں کرتا؟ آج وہ کون سا گناہ ہے جو ہم مسلم سماج میں نہیں ہیں؟ کون ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں، ہماری قوم کے نوجوان نہیں کرتے ہیں؟ دنیا میں جتنے گناہ ہیں، جتنی خطائیں ہیں، وہ سب ہم کرتے ہیں، ہماری قوم کے نوجوان کرتے ہیں، ہماری قوم کے بوڑھے کرتے ہیں۔ کچھ بوڑھے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بوڑھے سے لے کر بچے تک سب گناہوں میں ملوث ہے۔ لیکن اگر احساس ہو جائے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، توبہ کر لے، صدق دل سے، سچی نیتوں کے ساتھ، خلوص اللہیت کے ساتھ توبہ کر لے، اور باقی ماندہ زندگی عمل صالح میں گزار دے، جتنا دن اسے زندہ رہنا ہے وہ باقی ماندہ زندگی عمل صالح میں گزار دے، اللہ کی بندگی کرنے میں گزار دے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزار دے، تو اللہ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کا کفارہ بھی دے دے، وتوفنا مع الابرار۔ مرنا تو ایک دن ہے کوئی زندہ رہنے والا؟ سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے اور قبر کی دنیا میں چلا جانا ہے۔ لیکن اللہ نے کتنا بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ میرے بندو مجھ سے اپنی دعاؤں میں یہ مانگا کرو کہ جب بھی مجھے موت آئے، جب بھی میری موت واقع ہو تو نیک بندوں کی صحبت میں میری موت واقع ہو، نیک بندوں کی موجودگی ہو اور وہاں پر میری موت واقع ہو۔ یہ دعائیں، یہ تمنائیں کیا کریں، اور ایسی دعائیں رب العالمین کی بارگاہ میں کیا کریں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ اولیاء اللہ کی ضرورت، اللہ کے محبوب بندوں کی ضرورت ہمیں ہے، اس لیے ہے کہ ہمارے گناہ بھی بخش دیے جا رہے ہیں، خطاؤں کا کفارہ بھی دے دیا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ تم نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بندوں کی موجودگی میں تم اپنی موت کی تمنا کیا کرو۔ تو اولیاء اللہ کی ضرورت ہے۔ ایک آیت اور میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، یہ بھی ایک دعا ہے، اسے بھی اپنی نماز میں شامل کر لو۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جس کا اللہ دوست ہو جائے اس کے لیے کوئی کمی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا کر سکتی ہے؟ اگر اللہ دوست ہو جائے تو دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں پلہ برابر ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی دوستی کرتا دوسرا اس سے دشمنی کرتا۔ دوست دوستی کرتا ہے تو دونوں کا پلہ برابر ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، تو آپ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کیجئے کہ تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔
اے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والے، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جس کا اللہ دوست ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن یہ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے، آگے اللہ فرماتا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مرنا تو ہے، توفنی مسلما، کہ مجھے جب موت واقع ہو مولا تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جب مجھے موت واقع ہو تو تیری فرما برداری میں میری موت واقع ہو۔ نماز پڑھ رہا ہوں موت واقع ہو جائے، روزے کی حالت میں ہوں موت واقع ہو جائے، فرما برداری میں لگا ہوا ہوں موت واقع ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں موت واقع ہو جائے، صدقات و خیرات کر رہا ہوں موت واقع ہو جائے، اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہوں، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہوں موت واقع ہو جائے۔ ایسی تمنائیں کیا کریں۔ جس بندے کی موت مسجد میں ہو جائے وہ بندہ نیک ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر نماز کی حالت میں نہیں بھی ہو، نماز پڑھنے کی نیت سے وہ مسجد میں گیا ہے، نماز پڑھا نہیں ہے، وضو کر کے جیسے ہی مصلی پہ کھڑا ہوا ہے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے، چونکہ آج کا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ اس طرح کی خبریں ہمیں مل جاتی ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ جو بندہ مسجد میں انتقال کر جائے، ہمارا تصور ہے، ہمارا خیال ہے، ہماری فکر ہے کہ وہ انسان نیک ہے۔ تو ہم یہ تمنا کیا کریں کہ بار الہ تو میرا دنیا میں بھی دوست بن جا اور آخرت میں بھی دوست بن جا، اور جب میری موت واقع ہو تو تیری فرما برداری میں لگا رہوں، تیری اطاعت میں لگا رہوں، موت واقع ہو جائے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جب میری موت واقع ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد میرے قبر کے لیے جو 2 گز زمین ملے نا، وہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں مل جائے، پایتی میں مل جائے، دائیں بازو میں مل جائے، بائیں بازو میں مل جائے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے جہاں آرام فرما ہوتے ہیں وہاں ہما وقت باران الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے، باران رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور جب باران رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اس کے کچھ چھینٹے آزو بازو میں بھی پڑا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ پنکھا بھی چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ہوا صرف ایک آدمی کو نہیں لگ رہی ہے۔ آپ کے امام صاحب ہیں مولانا قطب الدین صاحب، صرف انہی کو ہوا نہیں لگ رہی ہے، اس کے سامنے جتنے لوگ ہیں سب کو ہوا لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے محبوب بندے زیر زمین آرام فرما ہوتے ہیں تو باران رحمت کا ہما وقت نزول ہوتا رہتا ہے، باران رحمت برستی رہتی ہے، تو اس کے کچھ چھینٹے اطراف و جوانب میں پڑے لوگوں پر بھی پڑا کرتی ہے، جو آزو بازو میں لوگ زیر زمین مدفون ہیں اس پر بھی اس کے چھینٹے پڑا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی تمنائیں کیا کریں۔ اس جگہ ایک اچھی مثال اسلامی تاریخ کی روشنی میں آپ سماعت کر لیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے سسور ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسور ہیں، صحابی رسول ہیں اور خلیفہ دوم ہیں، اور کئی جہت سے حضرت ابو عمر ابن خطاب کو جنتی ہونے کی سند فراہم ہے، کئی جہت سے۔ ایک تو صحابی رسول ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں 1,24,000 کم و بیش، سب کے سب جنتی ہیں۔ مزید مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خلیفہ دوم ہیں، اللہ کے رسول کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں جتنے صحابہ ہیں 10 صحابہ ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، اور سبوں کو اللہ کے رسول نے مالک جنت نے جنتی ہونے کی سند دی ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ تو اس طرح کی کئی سندیں حضرت عمر ابن خطاب کو ملی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آلریڈی جنتی ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر ابن خطاب کو خنجر لگا
کسی نماز میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، ان کا قاتل ابو لولو فیروز پیچھے سے آتا ہے صف چیرتا ہوا اور حضرت عمر ابن خطاب کو خنجر مارتا ہے۔ کاری ضرب لگتی ہے، حضرت عمر ابن خطاب زمین پر گر جاتے ہیں، پیچھے سے ایک صحابی آگے بڑھ کر نماز مکمل کراتے ہیں۔ یہاں پر رک کے سوچنے والی بات ہے، اگر مسجد میں مصلی پر چھپکلی گر جائے تو امام صاحب بھاگ جائیں گے، مقتدی کی تو بات چھوڑ دیجئے، امام صاحب بھاگ جائیں گے۔ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کو نیزہ مارا گیا ہے، وہ زمین پر گرے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے، نماز کو ترک کر کے اور حضرت عمر ابن خطاب کی تیمارداری میں لگ جائے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ وہ سب کے سب نماز میں کھڑے رہے، نماز کی حالت میں بندھے رہے، پیچھے سے ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، نماز مکمل کراتے ہیں۔ نماز کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا سر اپنے جانب پر اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں، علاج و معالجہ ہو رہا ہے، جو اس زمانے کے حساب سے علاج ہونا تھا ہو رہا ہے۔ اچانک حضرت عمر ابن خطاب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرا سر زمین پر رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نہیں ابا جان، بھلے ٹھیک ہے رہنے دیا جائے۔ غصے میں آ کر ڈانٹ کر حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں میں نے کہا نا کہ میرا سر زمین پر رکھو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے اپنے باپ عمر ابن خطاب کا سر زمین پر رکھا تو اپنے منہ کو زمین پر رگڑتے تھے حضرت عمر ابن خطاب اور بولتے تھے کہ اگر خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، تیرا رب تجھے معاف نہیں کرے گا۔ کس قدر ان کے اندر خشیت تھی، کس قدر ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا، جبکہ وہ آلریڈی جنتی ہیں، جنتی ہونے کی سند کئی جہتوں سے ان کو حاصل ہے، تب وہ اس طرح کا خوف اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے احوال و کردار کو دیکھیں، ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ہمارے دل میں موجزن نہیں ہو پاتا۔ بہرحال حضرت عمر ابن خطاب ایک قاصد کو بھیجتے کہ جاؤ ماں عائشہ کے پاس، ان سے کہنا کہ میرے انتقال کے بعد جو میری قبر بنے تو وہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں رسول اللہ کے بازو میں رہوں، یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے وہاں رسول اللہ بھی آرام فرما ہے، ان کے بازو میں حضرت صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے۔ بعد میں وصال ہوتا ہے حضرت عمر ابن خطاب کا تو یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں، یہ تمنا ظاہر کرتے ہیں کہ میری بھی قبر وہی بنے۔ تو اس کے لیے ایک پیغمبر کو، ایک میسنجر کو، ایک قاصد کو حضرت ماں عائشہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ قاصد جاتا ہے ماں عائشہ کے پاس، عرض کرتا ہے کہ ماں عائشہ حضرت عمر کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر رسول اللہ کے بازو میں بن جائے۔ حضرت ماں عائشہ رو پڑی، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کے حجرے میں تھوڑی سی اس زمانے میں حجرہ چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا، کمرہ چھوٹا چھوٹا ہوا کرتا تھا، رسول اللہ وہی آرام فرما ہے جہاں ان کا حجرہ تھا، تو اس حجرے میں جگہ کم تھی، رسول اللہ آرام فرما ہے، ان کے بازو میں حضرت صدیق اکبر آرام فرما ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ وہ تھوڑی سی جگہ ایک قبر کی بچی ہے، اس کو سنبھال کر میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا تھا، اس لیے کہ میرے شوہر بھی ہیں، میرے والد بزرگوار بھی ہیں، تو وہاں پردے کا کوئی خدشہ بھی نہیں ہے، وہی وجہ کر میں نے وہ جگہ اپنے لیے بچا کر رکھا تھا۔ قاصد کو حضرت ماں عائشہ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ خواہش ہے تو جاؤ عمر کو کہہ دینا کہ اس کی قبر وہی بنے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب کا وصال ہوتا ہے، تجہیز و تکفین ہوتی ہے، رسول اللہ کے بازو میں وہ دفن ہوتا ہے۔ اس روایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ الحقنی بالصالحین کہ مرنے کے بعد صالحین بندوں میں نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، جہاں نیک بندوں کی قبر ہو وہاں میری بھی قبر بن جائے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب آلریڈی جنتی ہیں، کئی جہت سے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمر ابن خطاب یہ خواہش جتا رہے ہیں، یہ تمنا ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر رسول اللہ کے بازو میں ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کہ جب تم مرو تو یہ خواہش ظاہر کرو، یہ دعائیں کیا کرو، یہ تمنائیں کیا کرو کہ مرنے کے بعد میری قبر وہاں بنے جہاں اللہ کے محبوب بندوں کی قبر ہو، اللہ کے محبوب بندوں کا مزار ہو۔ تو اس طرح کی دعائیں ہم اور آپ کیا کریں۔ یہ اولیاء اللہ کی ضرورت ہماری زندگی میں بھی ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں یہ قاری ابوالکلام صاحب ہاشمی نے کچھ فرمائش کی ہے، کچھ حکم دیا ہے، وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ سننے کو یہ ملا ہے کہ آپ کے یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، دوسری منزل، تیسری منزل، ماشاءاللہ تیسری منزل کی تعمیر ہو رہی ہے۔ دوسری منزل بھی آپ نے ہی کیا ہے، پہلی منزل بھی آپ ہی نے کیا ہے، تیسری منزل بھی آپ ہی کریں گے۔ آپ ہی کے قد و کابش سے، آپ ہی کی دولت سے، آپ ہی کی محبت سے وہ مسجد تعمیر ہوگی، اور اس میں جو لوگ جتنا زیادہ حصہ لیں گے اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں آ جائیں گی، زیادہ سے زیادہ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت کے تناظر میں کچھ باتیں سن لیں، اور قرآنی آیت کا ترجمہ آپ سنیں گے سمجھیں گے تو اس میں الجھ جائیں گے، اس کا مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِي کیا ہے؟ نہیں بولیں گے، بتاتا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت قرآن کی دوسرے پارے میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کہیں اللہ کا گھر تعمیر ہو، سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے تعمیر فرمائی۔ جب خانہ کعبہ مکمل تعمیر ہو گئی، ڈھانچہ بن کے تیار ہو گیا، گھر تیار ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ پاک پروردگارا، میری کاوش سے، میری کوشش سے، تیری مدد سے اس گھر کی تعمیر ہو گئی ہے، مولا تبارک و تعالی اب ہمیں ایمان کے ساتھ سلامتی عطا فرما اور اس گھر کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سب سے بڑی دعا حضرت ابراہیم نے جو مانگی ہے اور اللہ سے جو مانگا ہے وہ اللہ کے خزانہ قدرت میں وہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے اللہ کے خزانے میں، وہ بھی حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ لیا اور اللہ نے عطا کر دیا۔ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، اور اس کو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگ لیا اور اللہ نے عطا کر دیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم نے اللہ کی مقدس و مسعود بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ بار الہ پاک پروردگارا، سب سے بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اخیر میں تو اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمائے گا۔ یہ نعمت ایسی نعمت ہے جو لازوال نعمت ہے، اور یہ ایک ہی نعمت ہے اللہ کے خزانہ قدرت میں، واحد چیز ہے، اور اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مانگ لیا اور اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ یعنی رسول اللہ کی ذات یہ ایسی نعمت ہے جو ایک ہی پیس ہے اور اللہ کے خزانہ قدرت میں، اور اس کو بھی حضرت ابراہیم نے مانگ لیا۔ کیوں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے
توسط سے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی ہے اور حضرت ابراہیم کی مرادیں پوری فرمائی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے یہاں جب مسجد کی تعمیر ہو تو آپ اس میں عبادت و بندگی بھی کریں، اللہ کی رضا بھی حاصل کریں، اور اس میں خاص قسم کی دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت ایسی حالت میں آپ کی دعائیں رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ اس آیت کے ضمن میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب خانہ خدا کی تعمیر ہو، مسجد کی تعمیر ہو، تو ایسے سچویشن میں، ایسی حالت میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جو بھی دعا کریں گے ایسی حالت میں اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قابل قبول فرمائے گا۔ ایک بات اور سن لیں، جب بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو کتنا ملتا ہے اس کے بدلے میں؟ آپ لوگ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ 1 روپیہ خرچ کرے تو کتنا ملتا ہے؟ 10 ملتا ہے، نہیں لیکن نہیں 10 نہیں ملتا، 10 نہیں ملتا، 700 گنا ملتا ہے، 700 ملتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کیجئے گا تو 700 روپیہ ملے گا۔ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ قرآن کر رہا۔ اور اگر اللہ رب العزت اس پر مہربان ہو جائے، اس بندے کی ادا پر اللہ کو اس کی ادا محبوب ہو جائے، مرغوب ہو جائے، تو اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، 700 سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ہے نا حبیبی جی، قرآن میں ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت میں کا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس 1 دانے کی طرح ہے جو 1 دانہ زمین میں بویا۔ آپ صرف کیلا ہی نہیں لگاتے ہیں بلکہ گیہوں بھی لگاتے ہیں، مکئی بھی لگاتے ہیں۔ آپ گیہوں کا 1 دانہ زمین میں ڈالیں، اس سے پودا جب باہر نکلے گا تو 1 دانے میں کم سے کم 7 بالیاں ہوں گی، ہے نا، 7 بالیاں ہوں گی۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ 7 بالیاں ہوں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، تو کتنا ہوا؟ 700 ہوا۔ کم و بیش بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا جو فرمان ہے، قرآن کا جو اعلان ہے، اسے حق ماننا پڑے گا۔ اس میں کہیں سے کمی بیشی نہیں ہے، اس میں کہیں سے کوئی دریغ اور جھوٹ نہیں ہے، وہ سب کے سب سچی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس 1 دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بویا تو اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو 100 دانے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، خلوص اللہیت کے ساتھ 1 روپیہ اگر آپ نے خرچ کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو 700 گنا عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کی یہ ادا رب العالمین کی بارگاہ میں بھا گئی، رب العالمین نے آپ کی ادا کو پسند فرما لیا، تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، 700 سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا، 2100 بھی فرما سکتا ہے، 1100 بھی عطا فرما سکتا ہے، جتنا زیادہ چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے، وہ اس کے رشتے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ مسجد کی تعمیر آپ کی ہو رہی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی قیمتی کمائی کا حصہ خرچ کریں اور اپنی دولت کا قیمتی حصہ آپ اپنے خون و پسینے سے جس کو آپ نے جمع فرمایا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کو اگر آپ کی یہ ادا پسند آ گئی، بھا گئی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم جملہ حضرات کو سب سے پہلے تو اس محفل کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں
قبول و مقبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے رچانے میں، سجانے میں، منانے میں، سب کو اللہ رب العزت اپنے فضل کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنی علماء شامل ہیں سب کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا